السلام علیکم، کہانی ایکسپلور یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ایک دور دراز کے پہاڑی علاقے میں ایک عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا حکمران ایک طاقتور اور بے رحم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی شہرت نہ صرف اس کی بے پناہ طاقت کی وجہ سے تھی بلکہ اس کی شیطانی دماغ کی وجہ سے۔ اس کا دماغ غیر معمولی طور پر چالاک اور چال باز تھا اور اس نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو چکما دے کر فتح حاصل کی تھی۔ بادشاہ کی منصوبے اتنے پیچیدہ اور مکرانہ ہوتے تھے، کوئی بھی اس کی چالاکیوں کو پہلے سمجھنے یا اس کے خلاف کوئی کامیاب حکمت عملی بنانے میں ناکام رہتا تھا۔ ہر بار جب کوئی دشمن اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا، بادشاہ اپنی شیطانی دماغ کو استعمال کر کے ایسے چال چلتا دشمن خود ہی اپنی شکست کو قبول کر لیتا تھا۔ کبھی وہ جھوٹے معاہدہ کر کے دشمن کو دھوکہ دیتا تھا تو کبھی دشمن کے صفوں میں جاسوس بھیج کر ان کا راز معلوم کر لیتا۔ اس کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کا ذہن تھا، جو ہر وقت نئی سازشیں اور منصوبے بنانے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی بے شمار فتوحات کی وجہ سے سلطنت کے تمام لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ وہ اس کی طاقت اور ذہانت کی قدر کرتے تھے، لیکن دلوں میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ بادشاہ کے دل لوگوں کے لیے سرد اور بے رحم تھا۔ وہ اپنی کامیابیوں پر فخر کرتا تھا اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوش محسوس کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو اطلاع ملی اس کی شمالی سرحدوں پر ایک اور دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ دشمن کسی عام سردار یا بادشاہ کی فوج نہیں تھی، بالکل ایک طاقتور اور بہادر قبیلہ تھا جو اپنی وفاداری اور جنگی مہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس دشمن کے ساتھ جنگ کا خطرہ بادشاہ کے ذہن میں آیا، لیکن وہ پر اعتماد تھا۔ اس کا شیطانی دماغ اسے ایک بار پھر فتح دلائے گا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے مشیروں کو بلایا اور ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے فیصلہ کیا اس قبیلے کے سردار کو ایک ظاہری معاہدے کی دعوت دے گا تاکہ جنگ سے بچنے کی تاثار دے سکے، اور پھر موقع ملتے اسے ختم کر دے گا۔ معاہدے کی پیشکش کو قبول کرنے کے بعد قبیلے کے سردار کو بادشاہ کے محل میں دعوت دی گئی۔ وہاں بادشاہ نے اپنے خفیہ سپاہیوں کو حکم دیا وہ سردار کو قتل کی تیاری کریں، لیکن اس بار قسمت نے بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا۔ قبیلے کے سردار کو بادشاہ کی چالاکیوں کا پہلے ہی علم تھا۔ اس نے اپنے ایک وفادار آدمی کو جاسوس بنا کر بادشاہ کے محل میں بھیجا، جس نے تمام سازشوں کا پتہ لگایا۔ جب معاہدے کا دن آیا، سردار پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی بادشاہ کی سپاہی اس پر حملہ کرنے لگے، سردار کی آدمیوں نے ان پر جوابی حملہ کیا اور انہیں قابو کر لیا۔ یہ پہلی بار تھا بادشاہ کی چال ناکام ہوئی تھی۔ وہ اپنے محل میں بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حیران تھا اس کی شیطانی دماغ اس بار کیسے ناکام ہوا ہے۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ آئی، لیکن وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر سردار کے پاس گیا اور معاہدہ کرنے کی بات کرنے لگا۔ سردار نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو پہچان لیا اور کہا، بادشاہ، تم جیتنے کے لیے ہر بات استعمال کرتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں تمہاری چالاکی شکست نہیں دے سکتی ہے۔ بادشاہ نے سردار کی بات سنی اور حیران رہ گیا۔ کوئی اس کے سامنے اتنی جرأت کیسے دکھا سکتا ہے؟ لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے معاہدہ پر دستخط کی اور سردار کو جانے دیا۔ یہ واقعہ بادشاہ کے ذہن میں ہلچل مچانے لگا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا شاید اس کی ذہانت اور چالاکی ہمیشہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اندر سے بے چین ہو گیا۔ لوگوں کے درمیان اس کی فتوحات کا ذکر تو ہوتا تھا، مگر اس کے دل میں بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی بے سکونی میں ایک دن بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں اسے ایک فقیر ملا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جو بادشاہ نے پہلے کبھی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ بادشاہ نے اس فقیر کے پاس گیا اور پوچھا، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک مسافر ہوں جو سکون کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، سکون؟ تمہیں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ فقیر نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سکون دل کی صفائی میں ہے، نہ کہ ذہانت اور چالاکی میں۔ تم اپنی ذہانت کو، اپنی طاقت کو سکون سمجھتے ہو، لیکن یہ تمہارے دل کو اندھیرے میں دھکیل رہا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر چونکا لیا۔
فقیر کی باتوں میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کبھی اپنے دل کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، وہ اپنی ذہانت اور منصوبوں میں مگن رہتا تھا۔ اس نے فقیر سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، تم اپنی چالاکی سے بہت کچھ جیتا ہے لیکن دل کی نیکی کبھی نہیں جیتی۔ جب تم اپنے دل کو پاک کرو گے اور لوگوں کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آؤ گے تب تمہیں حقیقی سکون مل سکتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ اس دن سے بادشاہ نے اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ذہانت کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ٹھکانے اور لوگوں کے ساتھ شفقت اور انصاف کے برتاؤ کرنے میں لگایا۔ وقت کے ساتھ بادشاہ واقعی ایک نیک انسان بن گیا۔ رائے اب اسے صرف ایک طاقتور، بالکل عادل اور رحم دل حکمران کے طور پر دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں جو بے سکونی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ یوں فقیر کی ایک سادہ نصیحت نے شیطانی دماغ والے بادشاہ کو ایک نیک اور عادل حکمران بنا دیا۔ اب لوگ اسے خوف کی بجائے محبت اور احترام سے یاد کرتے تھے اور اس کی سلطنت میں حقیقی امن امان اور خوشحالی آ گئی۔ اگر آپ کو مزید ایسی کہانی سننا پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کہانی ایکسپلور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی کہانی کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔